الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الحمدللہ یہ تفسیر کا سلسلہ جاری ساری ہے اور آپ لوگ سیکھ رہے ہیں اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورہ جو 30 پارے کی ہے جس کو کہا جاتا ہے کافرون. یہ سورہ اگرچہ چھوٹی ہے لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑا پیغام ہمیں دیا گیا ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نبی کے ذریعے اور نبی کے ذریعے حکم دے کر امت تک یہ بات پہنچتی ہے. تو کہا کہ قل کہہ دیجئے. قل کے معنی کیا ہے؟ کہہ دیجئے، کہہ دو. پہلے امر ہے، پھر آگے کہہ رہا ہے کہ یا ایہا الکافرون، اے کافروں. ایوہا جب آتا ہے، میں نے پہلے آپ لوگ جو فہم القرآن کی کلاس میں جڑے تھے اس میں بتایا تھا کہ ایوہا جو لفظ آتا ہے وہ پکارنے کے ساتھ ساتھ تاکید کے لیے آتا ہے کہ اے وہ جو کافر ہیں. آگے لا اعبد ما تعبدون، کہ میں اس کی عبادت نہیں کرتا. لا اعبد، میں نہیں کرتا اس کی عبادت. ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو. جس کی میں عبادت کرتا ہوں، جس کی میں عبادت نہیں کرتا، جس کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما عابد، اور تم عبادت کرنے والے ہو. ولا انتم، اور تم عبادت نہیں کرنے والے ہو. ما اعبد، جس کی میں عبادت کرتا ہوں. اس بات کو بار بار تکرار کے ساتھ اس سورہ کے اندر لایا گیا، یعنی کہ حق جو ہے وہ دو دو چار کی طرح واضح ہو جائے. پہلے آیت میں جو ہے ورب کے ساتھ لے کر آئے، دوسری میں جو ہے اسم اور اس کے ساتھ مصدر کا استعمال کر کے پھر ورب لے کر آئے کہ پہلے کہہ دیا لا اعبد ما تعبدون، کہ میں عبادت نہیں کرتا، اور حال کا اس میں صیغہ آیا اور جس کی تم عبادت کرتے ہو. اور پھر تیسری آیا کے اندر ولا انتم عابدون، اور تم عبادت نہیں کرنے والے. ما اعبد، جس کی میں عبادت کرتا ہوں. پھر آگے کہہ رہا ہے ولا انا عابد ما عبدتم. پہلے حال اور مستقبل کا استعمال کیا، اب نیچے جو ہے اب ماضی کی بات آ گئی. ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں اس کی عبادت کرنے والا. ما عبدتم، جس کی تم نے عبادت کی. جس کی تم نے عبادت کی. پہلے تو کہا کہ میں نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو، اور جس کی تم کرتے ہو میں اس کی نہیں کرتا عبادت. اور آگے اب میں عبادت کرنے والا نہیں ہوں جس کی تم نے عبادت کی. ولا انتم عابدون ما اعبد، پھر وہی والی آیت آ گئی. لگاتار ایک بات کے اندر جب تکرار پیدا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سرے سے اس کا انکار کرنا. تو بار بار اللہ پاک نے یہ ہمیں سکھایا کہ کسی بھی حال میں اس طرح کی صلح نہیں کرو کہ تمہارا بھی دین ہم مان لیں اور تم ہمارا دین مان لو، ٹھیک ہے، ایک محبت اور بھائی چارہ اس طرح رہے. نہیں، حق جو ہے وہ دو دو چار کی طرح واضح ہے کہ تمہارا دین تمہارے لیے، لکم دینکم ولی دین. آگے لفظ قل اگرچہ شروع میں ہے لیکن وہ ہر آیت کے اندر لفظ قل ہے. کہہ دیجئے لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے. تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے. جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
مکہ میں توحید کی دعوت دے رہے تھے، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دے رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی شے نہیں جو تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکے، کوئی شے نہیں جو تمہیں نقصان پہنچا سکے، لیکن اللہ۔ جب یہ توحید کی دعوت دے رہے تھے تو جو قریش کے سردار تھے، قریش کے سرداروں کو یہ بات ناگوار گزری، اور اس کے بعد انہوں نے بہت کوشش کی کہ اللہ کے رسول کو منا لیں اب، لیکن اللہ کے رسول نہیں مانے، تو انہوں نے پھر پیشکش ان کے سامنے رکھ دی، اور کسی طرح انہوں نے یہ سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت میں نرمی کر دیں، اور اپنی تو جو دعوت دینا ہے وہ ٹھیک ہے چلنے دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے بت ہیں، جو ہمارے صنم ہیں، جو ہمارے اصنام ہیں، ان کی بھی وہ عبادت کریں۔ اگر یہ چیز اللہ کی طرف سے ہوتی کہ ہاں چلو مجھے بھی مانو، میرے ساتھ ساتھ تم جو ہے دوسرے بتوں کو بھی مان لو، تو آج کا زمانہ ایسا ہے تو پھر تو سب معاملے صحیح ہوتے۔ لیکن اس وقت میں جب اسلام نیا نیا آیا تھا، 1400 سال پہلے، اس وقت ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ دی کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے، میں کسی بھی قیمت پر اپنے دین کو فروخت نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ قریش کے چند بڑے سردار، جن میں ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل اور امیہ بن خلف، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل اور امیہ بن خلف، ان لوگوں نے اور ان کے ساتھ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ایک سمجھوتے کی پیشکش کی۔ کیا سمجھوتا تھا؟ انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسا کریں کہ ایک سال ہمارے معبودوں یعنی بتوں کی عبادت کر لیجئے، اور ہم ایک سال آپ کے معبود کی عبادت کر لیں گے، اس طرح دونوں کا دین بھی قائم رہے گا اور جھگڑا بھی ختم ہو جائے گا۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو دعوت دینے آئے تھے خالص اللہ کی، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، صرف اور صرف اگر عبادت کرنا ہے تو اللہ کی کرنا ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ جیسا کہ آج صبح کی کلاس میں اب آیت آئی تھی وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، کہ اور اللہ نے نہیں اور آپ نے نہیں پھینکا جب آپ پھینک رہے تھے، ولکن اللہ رما، لیکن اللہ نے پھینکا۔ بعض مرتبہ اللہ ہمیں ذریعہ بناتا ہے، بعض مرتبہ ہمیں ذریعہ بناتا ہے، اور کرتا اللہ ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کرنے والے ہمیں۔ یہاں پہ نبی کی بھی تربیت فرمائی، تو اسی طرح اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی پیغام دیا کہ کچھ بھی آ جائیں، حالات آ جائیں، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے، میرے نبی نے جو سمجھوتا نہیں کیا تو ہم کون ہوتے ہیں سمجھوتا کرنے والے؟ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی، جب یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دعوت لے کر آئے، اور کیا کہتے ہیں کہ ایک سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیں، ایک سال ہم آپ کی کر لیں گے، اچھا اتنا بھی نہیں ہوتا تو کچھ وقت کر لیں، یا اتنا بھی نہیں ہوتا تو آپ جب ہمارے ساتھ کھڑے ہو جایا کریں، تاکہ لوگوں کو یہ رہے کہ ہاں آپ ہمارے ساتھ ہیں، کیونکہ ان کو اپنی سرداری کا ڈر تھا کہ سرداری نہ چلی جائے۔ تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم لکم دینکم ولی دین۔ یعنی اللہ پاک نے یہ واضح کر دیا کہ اسلام اور شرک کے درمیان کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اس صورت کا اصل پیغام ہمارے لیے کیا ہے؟ صورت کا اصل پیغام ہمارے لیے یہ ہے کہ دین اور اسلام میں عقیدے پر
عقیدہ توحید پر کوئی سمجھوتا نہیں، دین اسلام میں عقیدہ توحید پر کوئی سمجھوتا نہیں، اور مسلمان صرف اور صرف اپنے دین پر ثابت قدم رہے گا۔ دوسروں کو زبردستی دین میں داخل بھی نہیں کیا جائے گا، اور یہ بھی نہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہم آپ کے بھی مان رہے ہیں اپنے بھی مان رہے ہیں اور عقیدے کے اندر ملاوٹ ہو جائے۔ سب سے بڑی چیز تو عقیدہ ہے، اگر ہمارا عقیدہ درست تو ہماری ہر ایک کی عبادت درست، اور اگر ہمارا عقیدہ صحیح نہیں تو پھر ہمارا معاملہ صحیح نہیں۔ سورہ عصر میں فرما دیا نا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان بڑے خسارے میں ہے، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے۔ اب ایمان لانا کیا ہے؟ کہ خالص اور خالص اللہ پر ایمان لانا، کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، تو وہی تو ایمان والا ہوتا ہے، وہی تو مومن ہوتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ الا الذین آمنوا، کہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اعمال صالح کیا، وتواصوا بالحق، اور حق کی تلقین کری، لوگوں کو حق کی طرف بلایا، وتواصوا بالصبر، اور لوگوں کو صبر کی نصیحت کری، اور جو صبر کی نصیحت کرتے ہیں۔ اس سورہ کے اندر بھی ہمیں 4 کامیابی کی کنجیاں، چابیاں دی، کہ اگر ان 4 چیزوں پر کسی نے عمل کر لیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ کیا؟ کہ سب سے پہلے ایمان مضبوطی کے ساتھ، پکا سچا ایمان اللہ پر لانا، الا الذین آمنوا، بے شک انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے، اس سورہ کو یہ سمجھیں، بے شک انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے، کن کے؟ جو ایمان لائے اللہ پر خالص، وعمل الصالحات، اور ایمان تو لیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ خالص اللہ کی رضا کے لیے اعمال صالح کرنا ہے، نیک اعمال کرنا ہے، دکھاوے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ اور پھر وتواصوا بالحق، اور حق کی طرف لوگوں کو تلقین کرنا ہے، سچ کی طرف، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی نصیحت کرنا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں جس کے اندر آ گئیں، خود بھی صبر کرنا ہے، خود بھی حق پر چلنا ہے، دوسروں کو بھی اس کی نصیحت کرنا ہے، یہ 4 چیزیں جس کے اندر آ گئیں وہ کامیاب ہو گیا۔ تو دوسروں کو زبردستی دین میں داخل نہیں کیا جائے گا، اور نہ عقیدے کے اندر ملاوٹ نہیں ہوگی۔ یہ سورہ کافرون جو آپ کے سامنے پیش کی گئی، یہ مکی سورہ ہے، اس سورہ کے اندر صرف اور صرف توحید کی خالص تعلیم دی گئی، اور شرک سے مکمل توبہ کا اور برات کا اعلان کیا گیا۔ جیسا کہ بتایا کہ جب ان کے اوپر سمجھوتے کی پیشکش پیش کی گئی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ کو نازل کر دیا کہ بالکل نہیں، بالکل انکار کر دیجئے۔ آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، جب بلال ابن ربیعہ اسلام لاتے ہیں، یہ غلام ہوتے ہیں کس کے؟ امیہ بن خلف کے، وہی امیہ بن خلف جو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پیشکش لے کر آتا ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، یہ امیہ بن خلف کے غلام، وہ انہیں سخت عذاب دیتا، کتنا سخت عذاب دیتا کہ تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جاتا، سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا۔ سوچئے، تصور کریں کہ عرب کی سخت گرمی، اور اس سخت گرمی کے اندر وہ چٹیل علاقہ، پتھریلا علاقہ اور ریتیلا علاقہ، وہاں پر سخت ریت کے اوپر انہیں لٹایا جاتا جو تپتی ہوئی ہوتی،
اوپر سے سینے پر بھاری پتھر چٹان رکھ دی جاتی کہ یہ اسی حال میں تڑپتے رہیں، اور کیا کہا جاتا کہ محمد کو چھوڑ دو، محمد کے دین کو چھوڑ دو اور لات اور عزا کو مان لو۔ یہ بھی وہاں یہ کہہ سکتے تھے کہ ہاں چلو ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں، محمد کے دین کو بھی مان لیتا ہوں اور ان کو بھی مان لیتا ہوں۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے لبوں پر صرف ایک ہی لفظ ہوتا تھا، وہ کیا ہوتا تھا؟ وہ کہتے تھے احد 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 احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اس احد احد کے اندر بھی یہ پیغام چھپا تھا کہ لکم دینکم ولی دین۔ سورہ کافرون ہمیں یہ پیغام دیتی ہے، اور یہ پیغام کیا ایک عملی مثال ہے کہ مسلمان توحید پر کبھی سمجھوتا نہیں کرتا، کچھ بھی ہو جائے مسلمان توحید سے کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ بہت سے واقعات بھرے پڑے۔ سعد ابن ابی وقاص کا واقعہ ہے کہ مسلمان ہوتے ہیں، ان کی والدہ نے کہا کہ اگر تم محمد کے دین کو نہیں چھوڑو گے تو میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی اور مر جاؤں گی۔ سعد بن ابی وقاص، والدہ کہتی ہیں کہ محمد کے دین کو چھوڑ دو، اگر نہیں چھوڑا تو میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی اور مر جاؤں گی۔ لیکن حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا جواب دیا؟ کہتے ہیں کہ اے ماں، اے میری ماں، اگر آپ کی 100 جانیں بھی ہوں، 100 جانیں بھی ہوں اور ایک ایک کر کے نکل جائیں، ایک ایک کر کے نکل جائیں، تب بھی میں محمد کا دین نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ ماں باپ کی اطاعت ضروری ہے، لیکن جب شریعت کا اور دین کا معاملہ ہو اور وہ دوسری طرف بلا رہے ہوں تو ان کی اطاعت نہیں ہے ایسے میں۔ یہ ایمان کی مضبوطی ان صحابہ کی تھی کہ انہوں نے والدہ سے بھی یہ کہہ دیا کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے۔ تمہاری 100 جانیں بھی اگر اللہ دے دے اور وہ 100 جانیں نکل جائیں تو بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ ایمان کی مضبوطی کہ الا الذین آمنوا۔ یہ پیغام ہمیں یہ سورہ دیتی ہے کہ کیسے بھی حالات ہوں، جس حالات میں بھی ہم ہوں، ہم اپنے دین پر ثابت قدم رہیں اور اپنا یہ عزم ارادہ رکھیں کہ دنیا کی کوئی طاقت ایمان کو نہیں بدل سکتی۔ جس طرح یہ سعد بن ابی وقاص نے کی والدہ نے ان سے کہا کہ اگر تم محمد کے دین کو نہیں چھوڑو گے تو میں اپنی جان دے دوں گی، کھانا پینا چھوڑ دوں گی، لیکن ان کو یہ ماں کی بات بھی ان کو اپنے دین سے نہیں ہٹا سکی کہ آپ کو اگر اللہ 100 جانیں دے، آپ کی وہ 100 جانیں نکل جائیں، لیکن جب بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے نہیں ہٹنے والی۔ توحید پر ثابت قدمی کہ مسلمان کو ہر حال میں صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، ایک اللہ کی، عقیدے سے سمجھوتا نہیں کرنا، کیونکہ دین کے جو بنیادی اصولوں میں سے دین کے بنیادی اصولوں میں کسی مصلحت یا دباؤ کی وجہ سے تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح دوسرے دین سے جو ہے براءت، کیونکہ مسلمان اپنے دین پر قائم رہتا ہے اور دوسروں کے باطل عقیدے کو قبول نہیں کرتا۔ اسی طرح مسلمان عزت اور وقار کے ساتھ اپنے عقیدے کا اعلان کرتا ہے۔ سورہ کافرون کا یہی پیغام ہمارے لیے آج کی کلاس میں ہے کہ مسلمان کو اپنے دین اور اپنے عقیدے پر مضبوطی سے قائم رہنا چاہیے، چاہے دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے بدلنے کی کوشش کرے۔
قرآن کی ہر ایک ایک سورہ، ایک ایک آیا اگر اس کو غور کرو اور اس کو سمجھو تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن کتنا زبردست اللہ کی کتاب ہے۔ ایک چھوٹی آیت کو ہی اگر ہم لے کر بیٹھیں، اللہ تعالیٰ اس پر ایسی ایسی باتیں ظاہر کر دیتا ہے، ایسی ایسی باتیں ظاہر کر دیتا ہے، لیکن ہم نے قرآن کو صرف تلاوت کی کتاب سمجھ کر ایک طرف رکھ دیا ہے، جبکہ قرآن ہمارا پورا دستور ہے، قرآن ہمارا پورا ہمارے احکام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ کلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کلام، کوئی شاعر اپنا کلام پیش کرتا ہے، جب مشاعرے کے اندر کہتا ہے یہ میرا کلام ہے، یہ میں نے لکھا ہے، میں آپ کے سامنے اپنا کلام پیش کرتا ہوں، اور ہم بڑے شوق سے اس کو سنتے ہیں، ارے بڑے زبردست شاعر ہیں، انہوں نے بڑا اچھا کلام لکھا ہے۔ آواز پہنچ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے، جی آ رہی ہے۔ یہ بڑے اچھے شاعر ہیں، انہوں نے بڑا اچھا کلام لکھا ہے۔ اور لوگ اس کو بڑے عزت دیتے ہیں۔ وہیں جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ قرآن کلام اللہ ہے تو ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں کلام کا مطلب کیا ہے۔ کلام اللہ یعنی کہ اللہ کی بات، لیکن ہم نے صرف اللہ کی بات کو یہ کہ ہاں ہم بیٹھ کر اس کو دہرائیں گے، عمل نہیں کریں گے۔ لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس قرآن پر عمل کریں کہ قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کو سمجھیں۔ قرآن کے اندر ایک ایک چیز کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ قرآن وہ ہے جس میں ماضی بھی تھا، قرآن وہ ہے جس میں حال بھی تھا، حال بھی ہے، اور قرآن وہ ہے جس میں مستقبل بھی ہے۔ قرآن ایسا دستور ہے، ایسا قانون ہے۔ تلاوت کریں لیکن تلاوت کے ساتھ قرآن کو سمجھیں، قرآن کے پیغام کو سمجھیں۔ جب قرآن کی روح سے کچھ واقعات کو سمجھا جاتا ہے تو یقیناً وہ واقعات دل میں اترتے ہیں۔ جس طرح ابھی مختصر انداز میں دو واقعے آپ کو بتائے، حضرت بلال کے، اسی طرح ایک اور صحابی کا آپ کو بتایا، اسی طرح ایک اور صحابی ہیں حضرت خباب، خباب بن عورت رضی اللہ تعالی عنہ۔ مسلمان ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں تو مشرکین نے آپ پر بہت ظلم کیا۔ کیا وجہ تھی ان پر ظلم کی؟ ان پر وجہ یہ تھی ظلم کی کہ انہوں نے اللہ کو پہچانا، اللہ کو مانا، اللہ کے رسول کی اطاعت کی۔ اب جب اللہ کے رسول کی اطاعت کی، اسلام میں آئے، تو اب ان کی آزمائش شروع۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے۔ وہ تو سوچتے کہ ارے یار میں تو اسلام میں بھی داخل ہو رہا ہوں اور میرے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، میرے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، یہ کون سی بات ہے؟ نہیں، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتے ہیں، اس کو سکھاتے ہیں، اس کی تربیت کرتے ہیں کہ اللہ کو اس لیے نہیں پہچانو کہ میں اللہ کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے سونا چاندی مال و دولت دے گا، نہیں، میں تو اللہ کو اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اللہ کی عبادت اور اللہ کو اس لیے مان رہا ہوں کہ اللہ ہی سب کچھ ہے، اللہ ہی سے ہم ہیں، اللہ ہی کی رضا میں سب کچھ ہے۔ ساری دنیا ناراض ہو جائے، ساری دنیا ناراض ہو جائے، ہم پورے لٹ جائیں، برباد ہو جائیں، لیکن اللہ ہم سے راضی ہے تو یقیناً ہم کامیاب ہیں۔ ساری زندگی کی عیش و آرام، دولت، عزت ہمیں مل جائے، لیکن اللہ ہم سے ناراض ہے تو یقیناً ہم ناکامیاب ہیں۔ تو یہ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوتے ہیں، مکہ میں مشرکین نے ان پر بہت ظلم کیا، انہیں دیکھتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا جاتا تھا۔ ایسے انگارے کہ تصور کیجئے کہ کیسے ان کو انگارے جلائے جاتے اور انگاروں کے اوپر ان کو لٹا دیا جاتا۔ یہاں ہماری کام کرتے میں کچھ ذرا سی انگلی جل جاتی ہے تو ہمیں کیسی تکلیف ہوتی ہے، انہیں تو انگاروں پر لٹایا جاتا تھا، باوجود اس کے ایک اللہ پر جمے رہتے، نہیں اللہ ہی ہے، یہ ایمان تھا ان کا۔ یہاں تک کہ ان کی جو پیٹھ تھی اس کی چربی پگھل پگھل کر آگ بجھا دیتی تھی، ان کی پیٹھ، ان کی جو پیٹھ تھی اس کی چربی پگھل پگھل کر آگ بجھا دیتی تھی۔ ان کی پیٹھ، ان کی جو چربی پگھل پگھل کر آگ بجھا دیتی تھی۔ ان کی پیٹھ، ان کی جو چربی پگھل پگھل کر آگ بجھا دیتی تھی۔
کہ چربی بجھا بجھا کر پگھل کر آگ کو بجھا دیتی تھی۔ ایک مرتبہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں فرماتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب یہ اپنی تکلیف کو برداشت کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا کا کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا نہیں فرماتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا تربیت کی کہ فرماتے ہیں کہ پہلے کے زمانوں میں ایمان والوں کو آری سے چیر دیا جاتا تھا، لیکن وہ اپنے دین کو نہیں چھوڑتے تھے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایمان کے معاملے میں ثابت قدمی اصل چیز ہے، اصل کامیابی ہے۔ یہ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ، ایک بار حضرت عمر نے اپنے دور میں ان سے سوال کیا کہ آپ نے دین کے خاطر کیا تکالیف اٹھائیں؟ انہوں نے کچھ نہیں کہا، اپنا کرتا اتارا اور پیٹھ دکھا دی۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کی قسم میں نے آج تک ایسی پیٹھ نہیں دیکھی، آپ کی پیٹھ پہ گوشت ہی نہیں تھا۔ تو یہ جو انہوں نے قربانیاں اٹھائیں، کیا ان کو اس کا اجر نہیں ملا؟ آج ہم ان کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، ان کی قربانیوں کو یاد کر رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے نعرہ بلند کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی بتوں سے جو اعلان براءت تھا، ان کا باپ آزر بتوں کو بنانے والا اور بتوں کو بیچنے والا، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ہدایت دی اور اللہ نے انہیں اپنا نبی بنایا، اور اس کے بعد انہوں نے کیا معاملہ کیا کہ ہم واقعہ جانتے ہیں کہ سب کے سب میلے میں گئے اور انہوں نے بتوں کو توڑ دیا، بت خانے میں جا کے تمام کے تمام صرف جو ایک سب سے بڑا بت تھا اس کو جو ہے چھوڑ دیا اور اس کے گلے میں جو ہے کلہاڑی ٹانگ دی۔ یہ پورا واقعہ ہم جانتے ہیں۔ قرآن میں کیا بتایا گیا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں؟ کیا اعلان کیا انہوں نے اپنی قوم کے سامنے کہ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، میں صرف اسی کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا۔ اور یہی پیغام بعد میں سورۃ الکافرون میں بھی بیان ہوا کہ باطل معبودوں سے مکمل برات ضروری ہے۔ پھر وہی بات آتی ہے کہ یہ واقعات اور یہ سورہ ہمیں کیا پیغام دیتی ہے؟ وہی صرف وہی پیغام دیتی ہے کہ مسلمانوں کو اپنے عقیدے پر ثابت قدم رہنا ہے، ذرا بھی نہیں ڈگمگانا۔ توحید پر ہی تو ڈٹ جانا انبیاء اور صحابہ کا راستہ ہے۔ یہ دعا کریں اور عزم کریں، ارادہ کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ توحید پر قائم رکھے اور ہم اپنی توحید، اپنے عقیدے کو اس سے کبھی نہیں پھریں گے۔ کیسی بھی تکالیف، کیسی بھی پریشانی آزمائش آئے، لیکن ہم اللہ پر یقین کریں گے۔ آج بہت سے لوگ ایسے الفاظ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ جانے کہ ان کا ایمان باقی رہتا ہے کہ نہیں رہتا، کہ ارے اللہ پاک کو میں ہی ملاؤں ایسا کرنے کے لیے۔ یہ میں نے اپنے کانوں سے سنے، میں ہی ہوں، بس مجھے ہی، میرے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے، اللہ پاک کو میں ہی ملاؤں، میرے ساتھ ہی پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں اللہ پاک ایسا۔ ان الفاظوں سے بچیں۔ اگر اللہ آپ کو آزما رہا ہے، یقیناً آپ سے محبت کر رہا ہے۔ جس طرح اپنے محبوب بندوں کو اللہ آزماتا ہے، جس طرح ان صحابہ اکرام کو آزمایا، آج ان کی قربانیوں کو ہم یاد کرتے ہیں اور سب سے اللہ راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ جب ہم اپنے عقیدے کی حفاظت کریں گے، جب ہم توحید پر قائم رہیں گے، جب ہم برائیوں سے بچیں گے، جب ہم تواصو بالحق کریں گے، تواصو بالصبر کریں گے، اعمال صالح کریں گے، ایمان مضبوط کریں گے، تو کیا ہم ان صفات جو ان صحابہ کو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ پروانہ دیا رضی اللہ عنہم کا، تو کیا اللہ ہم سے راضی نہیں ہوگا؟
اللہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے کہ اپنے بندوں سے میں کس طرح راضی ہو جاؤں۔ اس نے پورا پیپر لیک کر دیا قرآن کے ذریعے کہ اللہ کو کیا پسند ہے کیا نہیں۔ اگر ہم اس اعتبار سے چلیں گے تو یہ پوری قرآن ہمارے لیے دستور ہے، ہماری زندگیاں تبدیل ہو جائیں گی، ہمارے گھروں کے ماحول صحیح ہو جائیں گے۔ تو آپ کے سامنے اس سورہ کافرون کے مختصر انداز میں اس کا خلاصہ اور اس کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح اس کا حق ہے وہ ادا کرنے والا بنائے، اور جس طرح جو اس کا پیغام اصل ہے وہ پیغام ہم سب تک پہنچائے، اور ہمیں اپنی توحید کو مضبوط کرنے والا بنائے اور باطل طاقتوں سے ڈرنے والا نہیں بنائے۔ آمین۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ امید کرتا ہوں کہ آج جو یہ سورہ سمجھائی گئی ہے وہ سمجھ میں آئی ہوگی آپ تمام کے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ عظمتوں والا مہینہ ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے، عبادات کا مہینہ ہے۔ اب اس مہینے کے اندر چند دن ہی بچے ہیں، یہ سمجھا جائے 15 دن تقریباً، آج 15واں روزہ ہے، اور دیکھیے کس طرح نکل گئے، یہ ہم سے چھوٹتا جا رہا ہے، نکلتا جا رہا ہے۔ تو کوشش کریں کہ رمضان المبارک کا حق جو ہے وہ ہم سے ادا ہو جائے۔ ابھی تک کوتاہیوں میں، دشواریوں میں، مشکلات میں، پریشانیوں میں جو اس کا حق تھا وہ ادا نہیں ہو پایا۔ ہم کون ہوتے ہیں جو اس کا حق ادا کر سکیں؟ اللہ سے یہ بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ جو اس کے دن ایام بچے ہیں ان کو ان کا حق ادا کرنے والا بنائے، اور قرآن پر یہ قرآن کا مہینہ ہے تو اس مہینے کے اندر قرآن زیادہ سے زیادہ تلاوت کے ساتھ ساتھ سمجھ کر پڑھنے والا بنائے، قرآن کے پیغام کو ہم سمجھیں۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کے جڑنے کو اور آپ کے قربانیوں کو قبول فرمائے، اور اس قربانی اور جڑنے کی بدولت آپ لوگوں کے ذریعے اللہ دین کا کام لے لے، اور آپ کو آپ پر جنت لازم کر دے۔ آمین۔ آمین۔ جنت کے اندر حوروں کی تو بڑی تعریفیں ہوتی ہیں کہ ارے حورے وہ حورے، لیکن جو دنیا کی عورت ہے وہ حوروں سے زیادہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملات فرمائیں گے کہ ان حوروں کی بھی وہ سردار ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے وہ قربانیاں دیکھی، اس نے وہ آزمائشیں جھیلی، اس وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم تمام پر بہت مہربان ہے، لیکن ہم اس کی مہربانی کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے عقل سلیم عطا فرمائے اور صحیح فیصلہ کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔